یہ جو اسرائیل ملک ہے نا، یہ اسرائیل نام بڑا سچا نام ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ہمیں ان کی تاریخ پڑھنے میں اور قرآن کے ذریعے سے ان کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ہی بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے معنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہود بنی اسرائیل۔ ہاں بس تھوڑا سا بنی اسرائیل اور یہود میں ذرا سا فرق ہے۔ یہود ایک مذہب کا نام ہے، ایک خاص نظریے کے اور ایک دھرم کا نام ہے۔ بنی اسرائیل ان یہود کو کہتے ہیں جو یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہود میں نسل پسندی، تعصب بہت ہے، خاندانی وراثت بہت ہے، نیپوٹزم بہت ہے۔ اسی وجہ سے اصل یہودی وہ ہے جو بنی اسرائیل ہے، یعنی جو ان کے خاندان سے ہے۔ لہٰذا ملک بھی جو انہوں نے بنایا وہ مذہب کے نام پہ نہیں بنایا، اپنی نسل کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہوں نے، اپنے جد امجد کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہوں نے ملک کا نام اسرائیل رکھا ہے۔ تو اب ہم قرآن پاک میں ذرا سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی خاصیت کیا ہے، یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، کیا یہ ہمت والے ہیں، بزدل لوگ ہیں۔ یاد رکھیں قرآن ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نوازا، ان میں بہت سارے انبیاء آئے۔ اللہ نے بار بار قرآن میں کہا، کم از کم 3 جگہ یہ بات صراحت سے صاف مذکور ہے کہ اللہ نے کہا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے سارے عالم پر ان لوگوں کو فضیلت دی۔ اس امت سے پہلے جتنے انعامات کسی قوم پر کی، ان سب سے زیادہ انعام بنی اسرائیل پر کیا۔ خود موسیٰ علیہ السلام نے، جو خود بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے تھے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے لوگوں، اے میری قوم، یاد کرو کہ اللہ نے تم پر کتنا احسان کیا ہے، کتنا نوازا ہے تمہیں۔ کیسے نوازا ہے؟ جعل فیکم انبیاء، تمہارے درمیان میں تم میں سے بہت سے لوگوں کو نبی بنایا، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہت عطا کی، تمہیں لوگوں پر سلطنت دی، تمہیں طاقت دی، حکومت دی، وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، اور تمہیں جو کچھ دیا وہ دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ یہ صاف لفظوں میں ہے۔ اس کے باوجود جبکہ ان کے درمیان نبی بھی ہوتے تھے اور یہ حق پہ ہوتے تھے، اور حق پہ ہونے کے بنیاد پر اللہ کی غیبی مدد بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی، اللہ کی غیبی مدد کا وعدہ بھی ہوتا تھا، اس کے باوجود یہود ڈرتے تھے، ڈرپوک تھے اور بزدل تھے، اور بہت سارے محاذ پر انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور جنگ سے یہ رخ پھیرنے والے لوگ تھے۔ لہٰذا جب اللہ کا یہ حکم آیا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ اے بنی اسرائیل تم اس ملک میں داخل ہو، یعنی شام میں، جو تمہارے لیے ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے ہے، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، واپس مت لوٹو، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، ورنہ ناکام ہو گئے۔ اللہ نے یہ کہا کہ ملک شام میں داخل ہو، تو بنی اسرائیل نے ہاتھ کھڑے کر دیے، قالوا یا موسیٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، کہ اے موسیٰ ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ وہاں پہ جو حکومت جن لوگوں کی وہ بڑے مضبوط لوگ ہیں۔ بنی اسرائیل مصر سے نکل کے آ رہے ہیں، فرعون سے بچا کر اللہ نے کہا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر کوچ کرو، موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا، اور پیچھے فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ غرق ہو گیا۔ مصر سے بنی اسرائیل نکل گئے، اب اللہ کا حکم یہ تھا کہ اب شام میں داخل ہو جاؤ۔ ابھی اللہ کی مدد دیکھ کر یہ لوگ آ رہے ہیں کہ اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ تھی، کہ اللہ نے دریا میں ہمارے لیے راستے بنا دیے، وہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ملک شام میں داخل ہو، وہاں پہ یقیناً مضبوط حکومت ہے، لیکن جب اللہ کا ساتھ ہے تو یقیناً فتح ملے گی۔ اس کے باوجود یہ بزدل و ڈرپوک قوم ملک میں داخل ہونے سے انکار کرنے لگی، اور انہوں نے یہ صاف کہا کہ یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انہا هنا قاعدون۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہی بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کے خدا جا کے لڑ لیجئے، ہم لڑنے والے نہیں ہیں، جب تک وہ حکومت وہاں سے ختم نہیں ہوگی، وہ طاقتور لوگ جائیں گے نہیں، ہم نہیں لڑنے والے، ہم نہیں داخل ہونے والے۔ تو یہ بزدل قوم ہے، ڈرپوک قوم ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کے باوجود یہ اسرائیل اتنا طاقتور کیسے ہے، اتنی حملے کر رہا ہے، اور اس کے سامنے 57 ممالک، مسلم ممالک ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے ہیں، 70 سال سے مسلمانوں کے بیچ میں ایک چھوٹے سے رقبے پر قابض ہے، اور اس کا خوف، اس کی توتی بول رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن تو کچھ اور کہتا ہے، ان کی تاریخ کچھ اور، اچانک ان میں یہ ہمت کہاں سے آ گئی؟ تو یاد رکھیے یہ ہماری غلطی ہے۔ کبھی کبھی گلی کے کتے بھی شیر ہو جاتے ہیں، تو ہماری اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ قرآن یہ کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اللہ نے یہ کہا ہے مسلمانوں سے، تمام مسلمانوں سے، کہ تم طاقت بنائے رکھو، طاقت بنانے کا نظام بناؤ، پاور حاصل کرو، ہتھیار بناؤ، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، طرح طرح کے ہتھیار سے لیس رہو، طاقت کا مظاہرہ کرو، تاکہ تمہارے دشمن
انسانیت کے دشمن ظالم ڈرتا رہے. یہود ڈرپوک ہے، لیکن کوئی بھی ڈرپوک ایسا بزدل نہیں ہوتا کہ بنا کسی وجہ کے ڈر جائے. جب ہتھیار اس کے سامنے ہوگا، جب طاقت کا اظہار ہوگا تو ڈرے گا. مسلمانوں نے طاقت کا اظہار نہیں کیا. یقیناً ہمارے پاس دنیا کی بیش قیمت زمینیں ہیں، جغرافی حساب سے مسلمان بہترین زمین پر قابض ہیں دنیا کے بیچ میں ہیں، اور بڑی تعداد مسلمان ممالک ہیں جتنے کی کرسچن ممالک بھی نہیں ہیں. مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، جذباتی مسلمان ہیں، جان دینے والے مسلمان ہیں. لیکن حکومتوں کی یہ سنگین غلطی ہے کہ ہم نے طاقت نہیں بنایا. امریکہ سپر پاور ہے، بے انتہا ظلم کرنے کے باوجود تاریخ میں جتنے ہلاکو خواہ اور چنگیز خان نے لوگوں کو قتل نہیں کیا، ہٹلر نے جتنے لوگوں کو نہیں مارا، اس سے زیادہ امریکہ اپنے 200 سال کی تاریخ میں انسانوں کو مار چکا ہے. اس کے باوجود وہ دنیا میں سب سے بڑا امن کا پیامبر بنا بیٹھا ہے، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے. کوئی اس کے خلاف یہ تک بولنے کو تیار نہیں کہ یہ ظلم کرنے والا ہے. تو طاقت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر زبانیں بند ہو جاتی ہیں. مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، طاقت کا اظہار نہیں ہے. پیسے بھی ہیں، ہتھیار بنانے کی کمپنیاں نہیں ہیں، افراد سازی نہیں ہے. اس وجہ سے اسرائیل بول رہا ہے. تو ہماری جو یہ مین غلطی ہے، اس کی وجہ سے مسلم ممالک کی طرف سے اتنی بڑی سنگین غلطی ہوئی ہے. بے شک ہمارے حکومتیں حکومت کریں، عیش کریں، لیکن کم از کم ہتھیار تو بنائیں، فوج تو مضبوط کریں. دوسروں سے ہتھیار خریدنے کے بجائے اسرائیل اس وقت غالباً دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار بیچنے والا ملک ہے. آپ یقین کیسے کریں گے؟ 70 سال میں کوئی ملک اتنا ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ یقیناً اس کے پس پشت فرانس، برٹن کا اور پھر بعد میں امریکہ کا ہاتھ رہا ہے. تمام ممالک جو یورپ ممالک جو اسلام دشمن ہیں ان کا ہاتھ ہے، ان کی براہ راست مدد ہے. لیکن مسلمان ممالک کی سنگین غلطی کہ ہم نے ہتھیار سازی نہیں کی، اس وجہ سے وہ آج بول رہا ہے